ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک اور مقدس کلام انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور عفو درگزر کا ایک عجیب و غریب پاکیزہ اور مقدس گلدستے پر مبنی خوشبودار اور پرمہک کلام، یہ اللہ کا بہت بڑا علم۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی ایمان کی کوئی ایسی آپ ہمیں نشانی بتائیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ آج کل کے دور کے سوالات میں سے ایک عام سوال جو کہ پڑھے لکھے طبقے میں کیا جاتا ہے یہی آتا ہے کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسا کوئی ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیں کوئی معیار بتا دیں جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ دراصل ایمان ہے ہی چند انتہائی نفیس پاکیزہ لطیف اور خوبصورت نزاکتوں پر مبنی احساسات اور جذبات اور خیالات اور نظریات کا نام۔ باقی کوئی اس کے اندر ایسی کوئی ظاہراً چیز تو نہیں کہ آپ اندر سے دیکھیں تو ایک کوئی آپ کی مٹھ میں کوئی چمکتا ہوا ہیرا آ جائے گا تو بھائی یہ آپ کا ایمان ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جو آپ کے دل کے اندر کی گہرائیوں سے اللہ کی ذات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ان کے بارے میں اور اللہ کے اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے دل کے اندر جو کوئی نفاستیں اور نزاکتیں اور لطافتیں اور خوبصورت اور معصومانہ اور انتہائی عاجزانہ جذبات ابھرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا جذبہ جب ابھرتا ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ وہ ایمان
جہاں تک حرکات و سکنات کا تعلق ہے وہ تو اب یہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ریاض الجنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، یہ ثابت ہے۔ بعض مستند روایات میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے والے دن اپنے حجرہ مطہر سے نکل کر خطبے کے لیے تشریف لانے والے ہوتے تو اس سے کچھ دیر پہلے وہ کھڑے ہو کر منبر پر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اسلام کی برکتوں کے بارے میں کھڑے ہو کر پہلے وہ لیکچر دیتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور نظر آتے تو پھر وہ بیٹھ جاتے۔ غزوہ بدر کے بعد پھر صحابہ کی بار رہی، ان کو جب وہ اٹھا تو انہوں نے لعنت مجاونت کر کے بٹھا دیا، تو اس قابل ہے، تیرا تو حرکت ہم نے احد میں یا خاص طور پر دیکھ لی۔ حرکات و سکنات کے حوالے سے تو اس کا جہاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میت تک ثابت ہے، وہ گیا غزوہ بنی مستلق میں وہ ساتھ تھا جہاں اس نے اتنا بڑا بہتان باندھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے لطافتیں اور نفاستیں اور نزاکتیں اور محبتیں اور عہد و پیمان اور ایفائے عہد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر جان نثاریاں اور سنت خیر الانام پر آپ کے اندر پیدا ہونے والی محبتیں کے جو طوفان ہیں، اگر ان کا مجموعہ کیا جائے تو وہ ایمان، اور اللہ کو یہی بندے پڑے پسند، اس حد تک پسند ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو درویشان حق ہیں، جو بظاہر سماجی طور پر بہت ہی کمزور ہیں، جن کے گھروں میں 2 وقت کے نان جمی کا بندوبست نہیں، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، ایسے صحابہ تھے جو مکے کی گلیوں میں سخت گرمی کے موسم میں بھی برہنہ پا چلا کرتے تھے، ان کے پاس پاپوش نہیں، مگر ان کے دلوں کی دنیا اس حد تک آباد تھی کہ اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ ہر لمحے اور ہر آن ان کے قلوب پر نور کی برسات تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا پر ان کی نگاہیں ہوتی تھی، اور ان کی نگاہ اگر اوپر اٹھتی تھی تو رب کائنات تک جاتی تھی، اور سامنے دیکھتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فروزیوں کے نظارے کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درویشان حق ہیں کہیں آپ انہیں رد نہ فرما دیں۔ اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ جو ان کی راتیں جو ہیں، ان کی تنہائیاں بظاہر جو ہیں، رات کے سناٹے، یہ میرے اور ان کے درمیان خوبصورت ملاقاتوں کے بہانے ہوتے ہیں، اور جب صبح نمودار ہو رہی ہوتی ہے تو یہ میرے حضور بیٹھے ہوتے ہیں، اور فرش پر رہتے ہوئے ان کی ارواح میرے حضور عرش پر موجود ہوتی ہے۔ میرے محمد یہ بہت عجیب لوگ ہیں، ان کے ظاہر پہ آپ نہ جائیے، ان کے دلوں کی دنیا کو آپ جھانک کر دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بارگاہ سے یہ میرے لاڈلے بھی نظر انداز ہو جائیں، انہیں کبھی نظر انداز نہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، کبھی رد نہ کریے، یَدْعُونَ رَبَّهُمْ، مجھے پکارتے رہتے ہیں،
بالغدات والعشی، صبح ہو یا شام ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ کہ جب رات کی تنہائیاں ہوں اور کہکشائیں جگمگا رہی ہوں، آسمانوں پر ستارے جھلملا رہے ہوں، تو جو ایسے درویشوں کے قلوب ہیں وہ میرے عرش کے گرد جھلملا رہے ہوتے ہیں اور روشنیاں پا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ستارے پیٹھ موڑ رہے ہوتے ہیں، ادبار النجوم، جب یہ ستارے پیٹھ پھیر کر صبح کا پیغام دے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری اور ان درویشوں کی مجلسوں کی گواہ بن کر جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے محمد ایسے درویشوں کو کبھی رد نہ کیا، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سبحان اللہ، کہ ان کی زندگی کا مشن جو ہوتا ہے، زندگی کا حاصل جو ہوتا ہے، جو اس جہان کی زندگی کی ان کی گزران ہوتی ہے، یریدون وجہہ، وہ میرے نام کے اوپر قربان ہوتی ہے، وہ میرے ہوتے ہیں، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، زندگی کا کوئی لمحہ ہو، دل کی کوئی دھڑکن ہو، سانس کی کوئی آنا اور جانا ہو، وہ سارا میرے نام پہ واری کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ میرے ہوتے ہیں، میں ان کا ہوتا ہوں۔ یہ ان کی زندگی کی گزر وقات ہوتی ہے، یہ ان کے معمولات ہوتے ہیں، یہ ان کے دن اور رات گزارنے کے انداز ہوتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ تو صرف میرے اسیر ہوتے ہیں، میرے نام کے ساتھ ان کی ایسی وابستگیاں ہوتی ہیں کہ وہ میرے سامنے ہوتے ہیں اور ہر وقت میں ان کے سامنے ہوتا ہوں، اور دن کی توانائیاں ہوں یا رات کی سیاہیاں ہوں، ان کی اور میری مجلس سے ہر وقت لگی رہتی ہے۔ میرے محمد ایسے درویشوں کے ساتھ آپ کبھی بھی بے اعتنائی نہ کریں، یہ مجھے بڑے پیارے لگے۔ کیا خوب عجیب معاملہ۔ اللہ نے فیصلہ ہی عجیب فرما دیا، مایا مال ہے کبھی حساب نہیں شینا، آپ سے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں، بس آپ جب یہ آپ کو نظر آ جائیں، آپ اپنی محبتیں جو ہے انہیں عطا کر دیں، یہ آپ کی محبت کے اسیر ہو کر یہاں رہے، اور پھر جب تنہائی میں جائیں تو یہ میرے حضور آ جائیں، بس ان کی مجلس یا آپ کی معیت ہے یا میری ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس کا میں اب کیا حساب کروں ان سے، اس لیے آپ بھی اس کے حساب کو دفع کر چھوڑو۔ یہ کوئی حساب والی بات ہے، یہ تو حساب کتاب سے معاملہ کہیں کا کہیں آگے۔ مال ہے کبھی حساب شہر، آپ کے ذمہ ان کے بارے میں کوئی حساب نہیں، بس آپ محبتیں لٹائیے اور ان درویشان حق کی ان اداؤں کو آپ دیکھیے، یہ مجھے بھی پسند ہے، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ میرے محمد انہیں کبھی رد نہ کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شاہان قریش آتے تھے تو ان کا ایک مطالبہ بڑا عجیب ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم جب بھی ہمارا دل کرتا ہے چلو آپ کے پاس آئیں، کوئی آپ کی سنے، کوئی اپنی سنائیں، کوئی بات ہماری آگے چلے، ہم جب بھی آتے ہیں یہ آگے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اجرت پر سارا دن ہماری بھیڑیں چراتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اب ہم ان کے برابر آپ کے پاس کیسے بیٹھے، ہم نہیں بیٹھتے۔ یہ باقاعدہ وہ کہتے تھے ان کو اٹھائیے آپ۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اللہ فرما رہا ہے وہ بھی بڑا غیور ہے، کہتا ہے یہ تو میرے نام پر جیتے ہیں میرے محمد، آپ انہیں کبھی رد نہ کیجیے، چاہے ساری دنیا کے عمراء ایک طرف ہو اور یہ ایک درویش ایک طرف ہو، تو آپ اس کی طرف نظر التفات کیجیے، ان کو آپ چھوڑ دیجیے۔
اگر اس پائے کا کوئی بندہ ہو تو پھر اللہ کے قانون قرآن بڑا واضح بتا رہا. ایک دفعہ اسی طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہان قریش کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، بات ہو رہی تھی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نابینے تھے، بڑے لاڈلوں سے وہ ان کی امی نے حضرت عاتقہ نے ان کو پالا تھا، اور اللہ کی شان تھے بھی نابینے. تو وہ ان کو ہمیشہ گھر میں اپنی نگرانی میں رکھتی تھی کہ باہر ابھی جہل کہیں گلی میں آپ کو آتا دیکھ لے اور اسے یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو وہ تو آپ کو وہیں اسی لمحے بلال والا حشر کرے گا. آپ نبینے وہ اس وہم میں آ کر ہر وقت ان پر پہرے میں رکھتے، اور وہ فرماتے جب کبھی میں گھر میں دیکھتا کہ خاموشی ہے مجھے سمجھ آ جاتی یا میری امی سوئی ہوئی ہیں، کیونکہ گھر میں کوئی آواز تو آ نہیں رہی کسی چیز کی، کوئی کام کر رہی ہوتی تو اندازہ ہوتا مجھے، یا پھر امی محلے میں کسی سے کہاں گئی ہیں کسی کے گھر پہ. تو میں چپ کر کے دروازہ کھولتا اور دیوار کو ٹیک لگا کر چلتا چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا. وہ پیچھے سے ڈھونڈتی آتی ہے، پھر مجھے اٹھا کے لے جاتی. تو میری عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا یا رسول اللہ جو اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی پیغام آیا ہے، کوئی نیا احکام آیا ہے، جبرائیل امین آیا ہے، اللہ سے آپ کا کلام ہوا ہے تو مجھے بھی تو سنائیے، میرا بھی تو دل مانگتا، مجھے بھی تو کچھ بتائیے، میرے اللہ نے آپ کو کیا فرمایا، میں بھی سنوں تو میرا دل بات ہوتا. یہ ان کا تقیہ کلام سا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے. اب وہ نبینے تھے، انہیں موقع ملا اور فرماتے دروازہ کھولا اور دیواروں کے ساتھ چلتا چلتا تیز قدم اٹھاتا کہ کہیں پیچھے سے امی آ کے پکڑ ہی نہ لے. تو میں جا پہنچا. اب مجھے کیا پتا کہ وہاں کون بڑے بڑے سردار بیٹھے. تو میں نے جیسے جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ شاید کوئی نئی وحی آئی ہو تو میں جلدی سے سن لوں. مجھے اپنی امی کا ہوتا تھا کہیں وہ آ گئی تو مجھے پکڑ کے پھر لے جائیں گے. تو میں نے اسی طرح جب محفل میں پہنچا اور عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش مکہ شاہان قریش کے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ کے کلام اطہر پر یہ بات آئی کہ یہ انہیں چاہیے کہ بیچ میں بات کی مداخلت نہ کریں. میں بات کر رہا ہوں، جب میں ان سے بات کر لوں اس کے بعد یہ تو اپنے ہیں، ان کو تو بعد میں بھی بتایا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر تھوڑے سے ایسے پیشانی کے اوپر بل آئے کہ یہ آدمی بیچ میں آ کر جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مقدس پر کیا بل آئے کہ ادھر سے جبرائیل امین فوراً آباسا واتا واللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیوری چڑھائی اس بندے پر کہ نابینا پاس ہے انجا الاعمى. یہ تو وہ آدمی ہے جو اس کیٹیگری کا سربراہ ہے، تو سرتاج ہے. یہ تو محبتوں کا طوفان اندر لیے ہوئے، اس کی تو میری ہر وقت مجلس لگتی. میں نے تو آپ کو فرما دیا کہ ایسے بندوں کو رد نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا، صرف ماتھا مبارک پر تیوری آئی، فرمایا یہ تیوری نہ آئے، اس لیے کہ مجھے یہ درویش پیارا لگتا، جو سامنے بیٹھے ان کو دفع کرو، اگر نہیں سنتے اس کی پذیرائی کرو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پذیرائیوں کے امین تو صوفیاء، تصوف اور سلوک، ہدایت و ولایت، معرفت، ذکر اللہ، رات کی تنہائیاں، صبح کے اجالے، دلوں کی دھڑکنوں کے اندر ابلتے ہوئے طوفان، محبتوں کے چشمے، انہیں نفاستوں اور لطافتوں اور نزاکتوں کا نام تصوف.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب مزاج، پھر جب کبھی آتے آئیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ آتا ہوا دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے مرحبا بما تبنی فی ربی، مرحبا ہے میرے وہ دوست جس کے لیے مجھے بھی اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کہتا ہے والا تطرد اللہ، میرے محمد یہ مجھے پیارے لگتے، آپ ان پر محبت ہی کیجیے۔ بہت عجیب نفیس لطیف معاملات ہیں میرے، جب بھی یہ کبھی آپ کے حضور آئے تو آپ کی شفقتوں سے یہ لبریز ہو کر جائیں۔ اور آج بھی اللہ کی قسم جس کو یہ کیفیت عطا ہے اس کے لیے گنبد خضرا کی مکین ہستی کا در ہو، وہ اب بھی یہ کیفیات وہاں سے پاتے اور آگے لٹاتے ہیں۔ جو یہ کرتے ہیں وہ بھی ہوتے، باقی سارے چور ہوتے، ٹھگ ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما لک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ بھی ان سے حساب کتاب نہ کیجیے، میں نے حساب کتاب کرنا چھوڑ دیا۔ یہ حساب کتاب سے اوپر چلے گئے، یہ اس جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں صرف محبتوں کے عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ جب نظریں ملتی ہیں تو التفات اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے پیغام لاتی ہے۔ جب دلوں کی دھڑکنیں دھڑکا کرتی ہیں، اللہ کہتا ہے وہ میرے لیے دھڑکتی ہے اور میں ہر دھڑکن کے اوپر ان کو انعامات میں حفظ درجات۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر وہ تمہارے لطیفہ طلب پر ضرب جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ آپ کو ایک جگہ سے لے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ان جذبات کا نام تصوف اور سلوک ہے، یہ ذکر اللہ۔ عجیب بات ہے، فرمایا ما لک من حسابہم من شیء، اس کو پتہ نہیں کون صاحب ہے، ان کا ترجمہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، یہ ترجمہ انہوں نے لکھا۔ وما من حسابک علیہ من شیء، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں، میں جانوں اور یہ جانے، جب بھی یہ آپ کے حضور آئے بس آپ اپنی فیضان نبوت کے دریا ان پر بہا، بس یہی کرے آپ، باقی حساب کتاب ان کا اور میرا اپنا ہے، وہ آپ سے میں نے نہیں پوچھنا۔ ہائے فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر یہ آپ کی بارگاہ سے رد ہو گئے ان پر بڑا ظلم، بڑا ظلم، ایسے لوگوں کو رد نہ کریں، پتہ نہیں وہ کیا ہوگا۔ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ملک الموت بھی جب آتا ہے تو ان سے اجازت مانگتا ہے، جب اس نبی کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو تب وہ آتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اگر میرا نبی اس جہان میں رہنا چاہے تو واپس آ جانا، اور اگر وہ خود آنا چاہے تو پھر انہیں لے آنا۔ حدیث مبارکہ ہر نبی سے اسرائیل نے یہ پوچھا ہے، اور کسی نبی نے بھی دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، جب اللہ کا حکم آیا تو فرمایا چلے۔ یہ تو کوئی عجیب درویش ہے، ملک الموت بھی آ کر اجازت مانگتا ہے، اور ایسے درویشوں کو اللہ فرما رہا ہے میرے بھائی جب بھی آئے، جس حال میں بھی آئے، آپ ان کے اوپر اپنے نبوت کے فیضان کی برسات برسا دیں، بس آپ کے ذکر میں حساب کتاب ہے جانے میں جانا، بس آپ کا یہ پرابلم ہے۔ ما لک من حسابہ وما من حسابک علیہ من شیء، کوئی نہ آپ کا اس کے ذمہ نہ میں جانا تو یہ جانے، بس آپ ہر وقت فیضان نبوت کے دریا کی چشمے فوارے بہاتے ہیں، بس یہی آپ کا۔
فتطردهم فتكون من الظالمین، اگر آپ کی طرف سے یہ رد ہو گئے تو میرے محمد یہ ظلم ہوگا ان درویشوں پر، یہ ظلم نہیں کرتا آپ۔ ہمارے پتہ نہیں ذکر کیا بلا کے ماریں، پتہ نہیں کیا ملاتے ہیں، اللہ جانے کیا گند اور غلاظت ہے، اللہ کے نام کے ساتھ بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہم اتنا عرصہ اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو دعوے کرتے ہیں اور اخیر انجام بیانت پر جاتے ہیں۔ اس سے بڑا عبداللہ بن ابی سے بھی بڑا، اس لیے ان کا انجام بھی بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے مرتد طریقت جو ہے وہ کفر پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ گندا غلیظ طبقہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس دور میں بھی تھا، اب بھی ہے، یہ تو ہر وقت ہے۔ بکواس بازی، زبان درازی، صوفیاء پر، اہل اللہ پر، درویشان حق، طالبان معرفت کے اوپر بکواس بازی، تو اللہ کہتا ہے یہ میں نے ان کے لیے آزمائش بنائی ہے۔ ذالک فتنہ، یہ ہم نے ان کے لیے آزمائش بنایا ہے، یہ فتنہ ان کے لیے، یہی ان کی ترقی درجات اور رفعت مقامات کا سبب ہے۔ لوگ بھونکتے ہیں، ان کے دل کو ٹھوس پہنچتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ پیار کرتا ہے، ان کے درجات بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ان کے درجات بلند۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا نظام ہے، یہ میں نے ایسے ذالک فتنہ، یہ میں نے ایسا ان کے ساتھ ترقی درجات کا ایک بہانہ بنا رکھا۔ ذالک فتنہ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح ان کو آزمائشوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو بھونکنے والے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا، اللہ تو سارے تو زیادہ یہ پیارے لگے ہیں۔ یہ ترجمہ دیہاتی ترجمہ، وہ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے کمینے ہیں، ان کے اندر ظاہر باطن کے اندر جو میرے ساتھ ان کا معاملہ ہے، جب ان کو اس کی بھنک نہیں ہے تو تم بکواس بند کرو، پہلے سیکھو، پوچھو، رہنمائی لو۔ خواہ مخواہ جی یہ فلان، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلان، لعنت تیرے منہ پہ، تم قرآن کے انکار کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے ایسے کمینے بھی اس جہان میں پھر رہے ہوتے ہیں جو میرے نام لیواؤں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ رفعت درجات ہوتا ہے اور ان پر اتمام حجت ہوتا ہے۔ وہ جہنم جاتے ہیں، ان کے درجات میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتے کہ هؤلاء من اللہ علیہم بیننا، یہ اللہ نے ملے آنو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی کہتے تھے۔ وہ نبوت ہی دینی تھی تو ہم اتنے بڑے سردار سے، طائف میں اتنے بڑے بڑے قبائلی نواب تھے، ان کو چھوڑ کر فرشتے نے صرف اسی دورے یتیم کے پاس آنا تھا۔ اس کے جواب اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ ہم یکشمون رحمت ربک، میں نہ دے کولو اپنی رحمت پوچھتے بن رہی ہیں بھائی تو اپروو کرو تے میں دیواں یا نہ دے، میری مرضی، میں جس کو انعام جو دینا چاہوں میں جانتا ہوں، اس کے دلوں کی دنیا میں جانتا ہوں، تجھے کیا پتہ یہ کون درویش ہے؟ اللہ کہتا ہے علیہ اللہ بعلم بالشاکرین، مجھے نہیں پتا میرا شکر کرنے والے کون ہیں، میں جس کو انعامات دیتا ہوں مجھے پتا ہے کیا، اور جن سے دے کر چھین لیتا ہوں اس جیسا کمینہ روئے زمین پر بھی کوئی نہیں۔ بہت ہی غلیظ انسان ہے جس کو اللہ کی طرف سے یہ عنایات عطا ہوں اور پھر ان کی بے قدری کرتا ہوا اس دنیا کا کتا بن کر دفع ہو جائے اور یہ کیفیات چھوڑ دے، اس لیے اس کا انجام کہیں بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس شر سے، اس ظلم سے اور اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور اپنے پاک نام کے ساتھ وابستہ جملہ انعامات عطا فرمائے۔